بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات، آج شوال کی 23 تاریخ ہے 1434 اور اگست کی 31 تاریخ ہے 2013، اور آج ہم پھر سورہ مبارک مائدہ کی آیت نمبر 3 پر گفتگو کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا ونبینا ومولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ فی کتابہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اليوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوهم واخشون، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ صلوات اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ حضرات، آیت کا جتنا ٹکڑا ہم نے پڑھا، اس سے پہلے 3 دروس ہو چکے ہیں، اور اس سے پہلے ایک درس آیت کے پہلے ٹکڑے پر بیان کیا جا چکا ہے۔ ظاہر ہے کہ اس سے پہلے بھی ہم عرض کر چکے ہیں کہ اس آیت کریمہ میں درمیان میں جو یہ ٹکڑا آیا، 2 جملے اور دونوں الیوم سے شروع ہو رہے ہیں، ایک میں کافروں کی مایوسی کا ذکر ہے اور دوسرے میں اکمال دین اور اتمام نعمت کا اور اللہ کی رضا کا اعلان کیا جا رہا ہے دین کے تعلق سے۔ اس پر بہت کچھ گفتگو ہو سکتی ہے۔ گزشتہ 3 دروس میں جو صرف اسی آیت کے تعلق سے تھے، اور اگر پہلے درس کو بھی شامل کر لیں جس میں اس کا ذکر ضمنی طور پر کیا گیا تھا، تو گزشتہ 4 دروس میں ہم نے جو کچھ بھی عرض کیا وہ اس موضوع کے تعلق سے گویا ایک مقدمے کے طور پر پیش کیا جا سکتا ہے۔ اس کو یوں سمجھیں آپ کہ ایک پس منظر اس آیت کے تعلق سے پیش کیا گیا۔ تفصیلات میں اگر ہم جائیں تو ابھی ہم نے احادیث کی کتابوں کے حوالے نہیں دیے، ابھی ہم نے تاریخ کی کتب کے حوالے نہیں دیے، ہم صرف اس آیت کے اوپر ہی گفتگو کرتے رہے، اور الفاظ جو آیت میں استعمال ہوئے اور صرف تفسیر کے دائرے میں رہ کر کہ مفسرین نے اس کے تعلق سے کیا کہا ہے، ورنہ محدثین نے غدیر کے بارے میں کیا کہا ہے، مؤرخین نے کیا کہا ہے، یہ ایک الگ بحث ہے، اس میں ہم داخل نہیں ہو رہے ہیں۔ تو ہم نے عرض یہ کیا کہ الیوم اکملت لکم دینکم، قرآن مجید خود بلاغت کی اس معراج پر ہے کہ اگر انسان غور و فکر کرے، افلا یتدبرون القرآن، اسی لیے قرآن کہتا ہے کہ غور و فکر کرو، اگر غور و فکر کرے تو بہت سے امور اس کے لیے واضح ہو سکتے ہیں اور آسان ہے سمجھنا۔ الیوم کا لفظ بڑے مزے کا لفظ ہے، آج۔ یہ آج کہہ کر قرآن نے تمام مسلمانوں کو قیامت تک کے لیے ایک لمحہ فکریہ دیا اور دعوت فکر دی اور متوجہ کیا کہ
کہ تم اس آیت کو پڑھ کے اسی طرح سطحی طور پر گزر نہ جانا، الیوم آج، جیسے کہا آج، تو اس آج کو تلاش کرنا کہ یہ دن کون سا ہے۔ ہم یہ ثابت کر چکے ہیں کہ الیوم سے مراد ایک مخصوص دن ہے جس کو صحابہ نے بھی قبول کیا اور یہ بھی قبول کیا کہ اس دن خوشی کا دن ہونا چاہیے اور عید کا دن ہونا چاہیے۔ البتہ لوگوں نے یہ مانا کہ یہ عرفے کا دن تھا، لیکن دلائل سے یہ ثابت ہے، تاریخی دلائل اس حقیقت کی جانب اشارہ کرتے ہیں کہ یہ دن 18 ذی الحجہ کا دن تھا، جب حجۃ الوداع سے پیغمبر اسلام فارغ ہو چکے تھے، اور اس وقت وہ آیت کریمہ اسی سورہ میں انشاءاللہ آگے آئے گی، اور وہاں پر بھی ہم تھوڑا کچھ اس آیت ہی کے ذیل میں کچھ عرض کریں گے۔ وہ آیت نازل ہوئی، آیت نمبر 67 اس آیت کریمہ اس سورہ مبارکہ مائدہ کی، یا ایھا الرسول بلغ، جب پیغمبر اسلام واپس آ رہے تھے حج سے فارغ ہو کر، جس کو حجۃ الوداع کہتے ہیں، آخری حج، حالانکہ اوریجنلی وہ پیغمبر اسلام کی زندگی کا پہلا اور آخری حج تھا، اور اس حج میں پیغمبر اسلام جب یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی مشرک نہیں رہ گیا ہے تو اس وقت وہ اللہ کا شکر ادا فرماتے ہیں، اور اللہ کی طرف سے یہ آیت نازل ہوتی ہے۔ یہ ان روایات میں لکھا ہے جس کا ہم نے ذکر اس سے پہلے کیا تھا، لیکن زیادہ معتبر روایات یہ ہیں کہ جب پیغمبر اسلام اس حج سے فارغ ہو کر واپس جا رہے تھے مدینے کی طرف، تو راستے میں ایک جگہ ہے جس کو خم کہتے ہیں، غدیر پونڈ کو کہا جاتا ہے، ایک گویا کہ پانی کا ایک پونڈ، تالاب۔ اس تالاب کا نام تھا، یا اس کا نام ہو گیا غدیر خم۔ اوریجنلی غدیر کہتے ہی تالاب کو ہیں، اور خم اس ایریے کا نام تھا، علاقے کا، اس جگہ کا۔ جیسے پیغمبر اسلام وہاں پہنچے، اور وہ ایک ایسا راستہ تھا کہ جہاں سے حاجی اپنے اپنے شہروں کی طرف جا رہے تھے، تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی، یا ایھا الرسول بلغ، اے نبی وہ بات آپ پہنچا دیں جو آپ پر اللہ کی جانب سے نازل ہو چکی ہے۔ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اور یہ تاکید تھی کہ اگر تم نے یہ نہیں پہنچایا، فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، تو تم نے کچھ نہیں پہنچایا۔ اس پر ہم انشاءاللہ جب یہ آیت آئے گی تو اس پر گفتگو کریں گے، لیکن یہاں صرف اس کا حوالہ یہ دینا ہے کہ آیت کے الفاظ آپ دیکھیں اور اس آیت سے اس کو ملا کر دیکھیں، اليوم اکملت لکم دینکم، آج دین کو ہم نے کامل کیا۔ یہ تو دونوں بہت ہی مربوط آیتیں نظر آتی ہیں، اگرچہ لوگوں نے ان کو ایک دوسرے سے جدا کرنے کی کوشش کی اور ہر آیت کو ایک مختلف موضوع پر گویا چسپاں کرنے کی کوشش کی، لیکن ایسا نہیں ہے، یہ دونوں مربوط ہیں۔ اگر تم نے یہ نہیں پہنچایا، یعنی کسی ایسی اہم بات کا ذکر ہو رہا ہے کہ اگر یہ نہیں پہنچایا تو تم نے کچھ نہیں پہنچایا، یعنی کوئی ایک ایسی بات ہے کہ جس کے اوپر دین، رسالت، توحید اور تمام اصول و فروع کا انحصار ہے، یعنی جس کے بغیر گویا کہ رسالت کی حیثیت کچھ نہیں رہ جائے گی، بلکہ اس کا وجود ہی ختم ہو جائے گا۔ فما بلغت، جیسے نبی تم نے کچھ پہنچائے نہیں، نہ توحید پہنچائے، نہ رسالت پہنچائے، نہ دین، نہ اسلام، نہ احکام، نہ شریعت، کچھ تم نے پہنچایا ہی نہیں۔ اگر اس کو کوئی ایک ایسی چیز ہے اگر اسے نہیں پہنچایا، اور اسے اگر تم نے پہنچا دیا تو اس کا مطلب ہے تم نے پورا دین پہنچا دیا۔ گویا کہ ایک ایسی شے ہے کہ جس کے بغیر دین ناقص ہے، جس کے بغیر دین پہنچا ہی نہیں ہے، جس کے بغیر دین کو دین کہہ ہی نہیں سکتے۔ کوئی ایک ایسی اہم چیز ہے جس کے لیے اللہ کہہ رہا ہے کہ اب یہ تم اے نبی پہنچا دو، اور یہ سورہ مائدہ میں ہے، اور یہ آخری زمانے میں پیغمبر کو نازل ہوا جبکہ دین کے تمام حصے پہنچائے جا چکے تھے، اور خود یہ کہنا کہ اگر یہ نہیں پہنچایا، کچھ نہیں پہنچایا، اس کا مطلب یہ کہ پیغمبر سب کچھ پہنچا چکے ہیں، مگر کوئی ایک اہم چیز رہ گئی ہے جس کے اوپر تمام دیگر رسالت کے
پیغامات کا انحصار ہے۔ اب وہ کیا چیز ہے؟ جو بھی چیز ہے وہ جو پہنچانی ہے پیغمبر کو، اور جس کے لیے اتنی تاکید ہے کہ نہیں پہنچایا تو کچھ نہیں پہنچایا، اس کے بعد جب پیغمبر نے وہ بات پہنچا دی تب یہ آیت نازل ہوئی الیوم یئس الذین کفروا من دینکم۔ اب آپ جوڑ کے دیکھ لیں، اس کا مطلب وہ جو اتنی اہم تھی جب پہنچ گئی، اب اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ اب کافر مایوس ہو گئے اور آج دین مکمل ہو گیا اور آج نعمتیں تمام ہو گئیں۔ دیکھیں کتنا قوی ربط ہے، اور یعنی اٹ میک سینس۔ کامن سینس سے اگر انسان غور کرے، عقل کے بغیر تو آپ کچھ بھی نہیں سمجھ سکتے۔ روایات کو بھی صرف سند کے ذریعے سے نہیں، اس کے بھی تحقیق جو کی جائے گی وہ اس بیس پر کی جاتی ہے کہ کہیں ایسا نہیں کہ وہ قطعاً مسلمات اور عقل کی جو بالکل واضح اور ظاہری اور بنیادی اصول ہیں اس کے خلاف ہے، اگر ہے تو اس کو ریجیکٹ کر دیا جائے گا۔ تو دین کامل ہوا اس اہم بات کے پہنچانے سے جس کے بغیر اس آیت میں کہا جا رہا ہے کہ تم نے رسالت نہیں پہنچائی۔ جب ان دونوں آیتوں کو آپ ملائیں تو معلوم ہوتا ہے کہ کوئی ایک اہم بات تھی جو پیغمبر نے پہنچائی ہے۔ اس کا تعلق نہ گوشت سے ہے، اس کا تعلق نہ عام حرام و حلال سے ہے، اس کا تعلق نہ احکام شریعت سے ہے، اور اس بات کا اقرار بڑے بڑے مفسرین نے کیا ہے کہ اس آیت کے الیوم اکملت لکم دینکم کی آیت کے بعد، یعنی دین کامل ہونے کے اعلان کے بعد بھی بہت سے احکام نازل ہوئے، بہت سی آیتیں اتریں۔ وَقَدْ نَزَلَ بَعْدَ ذَلِكَ قُرْآنٌ كَثِيرٌ، یہ طبری کہتے ہیں کہ بہت کچھ قرآن کی آیتیں اس آیت کے بعد نازل ہوئی ہیں۔ تو اگر ایسی بات ہے جب دین کامل ہو گیا تھا تو یہ آیتیں کیوں نازل ہوئیں؟ اس کا مطلب قرآن کے کامل ہونے کی بات نہیں کی جا رہی ہے۔ اگر شریعت کے احکام مکمل ہو چکے تھے تو اس کے بعد آئے ربا اور آئے کلالہ کیوں نازل ہوئی؟ یہ احکام شریعت کیوں نازل ہوئے؟ اس کا مطلب احکام شریعت مکمل نہیں ہوئے تھے۔ پھر کیا مکمل ہوا تھا؟ دین کا بنیادی عقیدہ مکمل ہوا تھا۔ وہ عقیدہ مکمل ہوا تھا کہ جو اصل میں جس کے بعد اب کافر مایوس ہو گئے کہ دین کو ختم نہیں کر سکتے، اور وہ اس کے سوا کچھ نہیں تھا۔ جو متواتر روایت ہے یہ اور حدیث ہے پیغمبر اسلام کی، اور اس آیت کے ذیل مفسرین نے بھی اس کا اقرار کیا ہے کہ جب وہ آیت بلغ نازل ہوئی کہ اب پہنچا دو، تو اب دیکھنا ہے کہ پیغمبر کیا پہنچا رہے ہیں۔ تو پیغمبر اسلام نے سب کو جمع کیا، جو آگے چلے گئے تھے ان کو واپس بلایا، جو پیچھے رہ گئے تھے ان کا انتظار کیا، پالان شدر کا ممبر بنایا، اور اس ممبر کے اوپر کھڑے ہو کر فرمایا، ایک خطبہ ہے خطبہ غدیر، آخری خطبہ ارشاد فرمایا، اور اسی میں ارشاد فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کے یہ علی مولا ہیں۔ اب یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ واقعی کیوں، اس لیے کہ ولایت علی کا اعلان اصل میں دین کی حفاظت کا اعلان تھا۔ یعنی یہ نہ سمجھو کہ میں اگر چلا جا رہا ہوں اس دنیا سے تو دین کو لاوارث چھوڑ کے جا رہا ہوں، جو چاہو تم دین کے ساتھ کرو، ایسا نہیں ہوگا۔ میں دین کا ایک محافظ معین کر کے جا رہا ہوں۔ میرے بعد نبوت ختم ہو چکی ہے، لیکن امامت کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے، ولایت کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے، اور ان کی اتھارٹی وہی ہے جو میری ہے۔ من کنت مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہیں۔ یہ نہیں کہا جس کا میں رسول ہوں اس کے یہ امام ہیں، نہیں، جس کا میں مولا ہوں اس کے یہ مولا ہیں۔ یعنی جو میرے اختیارات تھے تمہارے اوپر وہی ان کے اختیارات ہوں گے تمہارے اوپر۔ جس طرح میری اطاعت واجب تھی ایسے ان کی اطاعت واجب تھی۔ اور یہ اصل میں دیگر جو آیات ہیں ان کی تشریح ہے، جیسے ہم سورہ نساء کی آیت نمبر 59 میں پڑھ چکے ہیں، آئے اولی الامر، اسی کی تشریح ہے، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اسی کی تشریح یہاں کی جا رہی ہے کہ جیسے میں رسول ہوں اور میری اطاعت واجب ہے، ایسے ہی یہ علی اولی الامر ہیں، ان کی اطاعت واجب ہے، میں مولا ہوں، علی بھی مولا ہیں۔ جب یہ بات ہو گئی اور ولایت کا قلعہ اللہ نے تیار کر دیا،
اب کہا الیوم اکملت لکم دینکم، آج دین مکمل ہو گیا۔ اور یہ بات ہم عرض کر چکے ہیں کہ الیوم سے مراد کیا ہے، اس پر پوری مکمل بحث تھی، اور اس کے بعد پھر ہم یہ بھی عرض کر چکے ہیں کہ یئس الذین کفروا سے مراد کیا ہے، کہ کافر کس طرح مایوس ہوئے، اور یہ کون کافر تو جو مایوس ہوئے۔ پھر اس کو اگر آپ اسی آیت سے ملا کر دیکھیں، آئے بلغ سے، تو وہاں پر اللہ کہہ رہا ہے کہ واللہ یعصمک من الناس، اللہ تم کو لوگوں سے بچائے گا۔ کن سے بچائے گا؟ اس آخری زمانے میں سب مسلمان تھے، کن سے بچائے گا؟ کن سے اللہ بچانے کی بات کر رہا ہے؟ تو یہ وہی ناس ہیں، وہی منافقین ہیں کہ جن سے خطرہ تھا کہ وہ اس حکم کو ریجیکٹ کریں گے، اور چنانچہ انہوں نے کیا۔ لیکن ولایت اصل میں توحید و رسالت کی حفاظت کا نام ہے۔ تو یہاں پر یہ کہا کہ فلا تخشوہم واخشونی، تم کافروں سے مت ڈرو، تم مجھ سے ڈرو، اس لیے کہ تم کچھ ایسی حرکتیں کرنے والے ہو کہ تمہیں خوف رسول تو ہوگا نہیں، تمہیں خوف ولی بھی نہیں ہے، خوف نبی بھی نہیں ہے، لیکن تم مجھ سے ڈرو اس لیے کہ میں تمہیں سزا دوں گا اگر تم نے اسلام میں اور دین میں گڑبڑ کی۔ اس کے بعد فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا۔ اس ٹکڑے پر بھی ہم چونکہ گفتگو گزشتہ ہفتے کر چکے ہیں تو تھوڑا سا ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں آج، اور ہم یہ چاہیں گے کہ چونکہ اگر اس موضوع پر ہم بات کرتے رہے، تو ہم نے عرض کیا تھا کہ علامہ امینی نے اس موضوع پر بہت بڑا کام کیا ہے، اور ظاہر ہے کہ تقریباً 13 جلدیں انہوں نے لکھی ہیں اس پر، الغدیر کے نام سے۔ بہت ہی عظیم کارنامہ ہے جو انہوں نے انجام دیا ہے، اور الغدیر کا خلاصہ یعنی اگرچہ انہوں نے آخر میں لکھا ہے کہ یہ جو کچھ میں نے لکھا ہے اس میں زیادہ تر جو سورسز تھے میں نے حاصل کیے ہیں ابقات الانوار سے، وہ بھی زبردست عالی شان کتاب جو ہندوستان کے عظیم الشان عالم دین کی لکھی ہوئی کتاب تھی، جس میں انہوں نے غدیر کے اوپر 2 بڑی جلدیں مخصوص کی تھیں، اور کیا کیا کچھ اس میں یہ 13 جلدوں میں یا 20 جلدوں میں یا 2 جلدوں میں یا 10 جلدوں میں صرف غدیر کے موضوع کے اوپر کیا موضوعات لیے گئے، اس کو ہمارے برادر بزرگ جناب مولانا سید مسعود عابدی صاحب نے، جو ہم نے آپ کو کل جو لاسٹ ٹائم ہم دکھائے تھے کہ یہ ایک رسالہ اس زمانے میں ہم لوگوں نے نکالا تھا جو چلتا رہا، اس کے کئی والیوم تھے جو منظر عام پر آئے۔ اس میں یہ جو پہلا رسالہ ہے اس میں بڑی معلومات ہے۔ مثال کے طور پر ہم آپ کو صرف بطور معلومات تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ ان کتابوں میں غدیر کے تعلق سے کتنا میٹر ہے، اگر ہم اس پر گفتگو کرتے رہیں تو ہم نے کہا تھا کہ 40 درس بھی ناکافی ہیں، تو آپ کو اندازہ ہوگا کیوں ناکافی ہیں۔ ہم صرف فہرست بیان کر رہے ہیں کہ کیا کچھ ہو سکتا ہے۔ تو مولانا مسعود صاحب نے ایک مضمون لکھا تھا جس کا عنوان تھا غدیر شماریات کے اجالے میں، یعنی غدیر کے نمبرز۔ تو نمبرز کیا؟ مثلا یہ نمبر کہ ان صحابہ کی تعداد جنہوں نے بچشم خود واقع غدیر کا مشاہدہ کیا، تو اس میں مختلف روایات کے مطابق 40,000، 70,000، 90,000، 1,24,000، 1,14,000، 1,20,000 صحابہ کی تعداد لکھی ہے جو وہاں موجود تھے جس وقت پیغمبر اسلام نے ولایت امیر المؤمنین کا اعلان کیا۔ مثلا اس کا، اور پھر اس کی تشریح ہے، تفصیلات ہیں۔ پھر صدی بصدی، ہر صدی میں غدیر خم کے اس واقعے کو کن لوگوں نے نقل کیا، تو مثلا ان صحابہ کی تعداد جنہوں نے غدیر خم کو نقل کیا 110 ہے، 110 صحابہ۔ اب ان کتابوں میں الغدیر میں علامہ امینی نے ان تمام 110 صحابہ کا ذکر کیا ہے۔ اب اس کا ذکر کیا جائے کہ کس کس صحابی نے اس کو نقل کیا۔ وہ تابعین،
تابعی اس کو کہتے ہیں جس نے پیغمبر اسلام کو تو نہیں دیکھا لیکن کسی صحابی کو دیکھا ہے. 84 تابعین نے اس واقعے کو نقل کیا ہے. 84. یہ پہلی صدی ہجری کی بات ہے. دوسری صدی ہجری میں 56 علماء، تابعین اور تبع تابعین نے اس کو نقل کیا. اس کے بعد تیسری صدی ہجری میں 92 لوگوں نے، علماء، بڑے بڑے محدثین، مؤرخین اور مفسرین نے. چوتھی صدی ہجری میں 43. اس طرح ہوتے ہوتے اب میں پورا نہیں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، اس صدی تک کتنے علماء نے، کتنے محدثین نے، کتنے مؤرخین نے، کتنے شعراء نے اس کا ذکر کیا ہے. اور یہ زیادہ تر وہ ہیں کہ جو اکثر ان شماریات میں ان کا ذکر ہے کہ جو عام جو ہے نا فرقوں سے تعلق رکھتے ہیں مسلمانوں کے، یعنی جملہ جتنے بھی فرقے ہیں سبھی اس میں شامل ہیں. اور زیادہ تر شیعوں کو اس میں شامل نہیں کیا ہے اس لیے کہ ان کی تو تعداد کچھ ہے ہی نہیں. مثلا آج اگر اس تعداد کا ذکر کیا جائے کہ کتنے مؤرخین ہیں جنہوں نے غدیر پہ لکھا، تو شیعوں کی تو کوئی تعداد نہیں، اس لیے کہ ہر شیعہ الحمدللہ اس پر یقین رکھتا ہے. لیکن یہ غیر شیعہ علماء، اسکالرز، مفسرین، محدثین، ان کا تذکرہ ہو رہا ہے پوری شماریات. اس کے بعد پھر انہوں نے ایک عنوان قائم کیا کہ وہ کتابیں جو صرف غدیر کے موضوع پر لکھی گئیں مختلف ادوار میں، یہ وہ تو راوی تھے جنہوں نے لکھا، کتابیں لکھی گئیں، ان کتابوں کے نام ہیں، ان کی تشریح ہے، ان کی تفصیل ہے، اور ایک طولانی فہرست ہے اس کی. اس کے بعد کن کن مقامات پر مولائے کائنات نے غدیر کا حوالہ دیا، ریفرنس دیا خود. لوگ پوچھتے ہیں نا کہ بھئی اگر غدیر ہوا تھا تو حضرت علی نے کہیں ذکر کیا اس کا؟ جی ذکر کیا ہے. تو اس کے متعدد وہ مقامات جہاں جہاں مولائے کائنات نے اس کا ذکر کیا وہ تاریخی حوالوں سے موجود ہے، اور یہ بھی تمام وہ تاریخیں ہیں کہ جو غیر شیعہ مؤلفین و مؤرخین کی ہیں. اس کے بعد نہ صرف مولائے کائنات نے، مولائے کائنات کے علاوہ مثلا جناب سیدہ نے، امام حسن نے، امام حسین نے، دیگر ائمہ نے، صحابہ نے جیسے عبداللہ ابن عباس نے وغیرہ وغیرہ، اور دیگر افراد نے کہاں کہاں غدیر کا ریفرنس دیا بات کرتے ہوئے. مثلا امام حسن نے معاویہ سے صلح کے موقع کے اوپر غدیر کا حوالہ دیا. تو کہاں کہاں پر غدیر کا ریفرنس دیا گیا ہے یہ پیغمبر اسلام کے بعد. جو لوگ کہتے ہیں اگر غدیر ہوا تھا تو اس کا ریفرنس کسی نے دیا، جی دیا. تو اس تفصیلات اس کے اندر موجود ہیں. اس کے بعد مولائے کائنات نے کچھ لوگوں سے، کچھ صحابہ سے غدیر کے اوپر گواہی طلب کی، اور ان لوگوں نے گواہی نہیں دی تو مولائے کائنات نے ان کو بد دعا دی. وہ کون لوگ ہیں، وہ کتنے صحابی ہیں، اصل میں واقعہ کیا ہوا تھا، کب یہ طلب کیا تھا مولا نے ان سے جو ہے گواہی کے تعلق سے، اور ان سے بات کی تھی، کب ایسا ہوا تھا، اور کیا بد دعا دی تھی، اور کیا ہوا تھا اس کے نتیجے میں، یہ سب تفصیلات موجود ہیں. تو اس کے علاوہ پھر صدی بصدی آج تک کتنے صحابہ، کتنے تابعین جس کا بھی ہم نے ذکر کیا، دوسری صدی میں کتنے، تیسری میں کتنے، چوتھی میں کتنے، پانچویں میں، آج تک ہر صدی میں کس کس نے، کتنے مؤرخین نے، کتنی کتابوں میں، کتنے مفسرین نے، کتنے محدثین نے، کتنے متکلمین نے، کتنے ارباب لغت نے. ایک سمندر ہے. اب آپ سوچیں کہ ہم یہ 4-5 دروس میں اس کا خلاصہ کیسے پیش کر سکتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ ہم ان تمام تفصیلات میں نہیں گئے. ان تفصیلات میں جائے بغیر ہم نے خود کو اور اپنی بحث کو محدود رکھا آیت پر، آیت کے الفاظ پر، اور تفسیر ہی کے صرف پیرامیٹر میں ہم رہے. صحیح ہے. تو آج جو ہم خلاصہ کرنا چاہتے ہیں اسی وجہ سے، کیونکہ اگر ہم گفتگو کرتے رہے اور ان مباحث میں چلے گئے تو بہت گفتگو طولانی ہو جائے گی. آج بات کو ہم کنکلوڈ کرنا چاہتے ہیں کہ غدیر ایک مسلم الثبوت واقعہ ہے،
اور اگر کوئی واقعے کا انکار کرتا بھی ہے تو قرآن کا انکار نہیں کر سکتا. قرآن کا ہر لفظ یہ بتا رہا ہے کہ یہ کوئی اہم ایسا واقعہ ہے کہ اس کے تعلق سے جو کچھ بھی بیان کیا جائے وہ قابل قبول نہیں ہے، سوائے اس کے کہ کوئی چیز ایسی ہو جو توحید اور رسالت کے بعد نہ صرف توحید اور رسالت کی حفاظت کرنے والی ہو بلکہ تمام دین کو جو بچا سکے اور اس کے لیے جو حقیقی قلعہ اور سپر بن سکے، وہ چیز ہو سکتی ہے. اور وہ کوئی چیز نہیں ہے سوائے ولایت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے. من کنت مولا فہذا علی مولا. اب اس کے ہم اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے اور بطور دلیل پھر اسی آیت جہاں پر ہم نے بات چھوڑی تھی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، اس پر بات ہم نے نہیں کی ابھی تک. اور ہم نے تم پر اپنی نعمتیں تمام کر دیں، تمہارا دین مکمل کر دیا اور نعمتیں نہیں، نعمتی، اپنی نعمت تمام کر دی، اپنی نعمت تمام کر دی. سوچیں آپ، اتممت علیکم نعمتی. دین، جب دین کی بات کی تو کیا کہا؟ الیوم اکملت لکم دینکم، میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا. اور جب نعمت کی بات آئی تو نہیں کہا کہ تمہاری نعمت کو، اس لیے کہ نعمت تمہاری نہیں ہے تو دین بھی تو تمہارا نہیں ہے. تو وجہ یہ ہے جو ہم اس سے پہلے عرض کر چکے ہیں کہ چونکہ جو چیز مکمل ہوئی وہ اللہ کا دین نہیں تھا، اللہ کا دین تو ہمیشہ سے مکمل تھا. جو چیز مکمل ہوئی وہ جو اللہ رفتہ رفتہ دے رہا تھا، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، ایک بہت اہم چیز رہ گئی تھی اور وہ تھی ولایت امیر المؤمنین. اب جب وہ چیز بھی تم کو مل گئی، یعنی تمہارا عقیدہ ہوتا کرا، توحید پر تمہارا عقیدہ، رسالت پر تمہارا عقیدہ، غیب پر تمہارا عقیدہ، قیامت پر تمہارا عقیدہ، یہ سارے عقیدے تمہارا عقیدہ، تمہارا دین. مگر اس عقیدے میں ایک کمی تھی کہ تم باضابطہ طور پر علی کو ولی نہیں مان رہے تھے، رسول کا وصی نہیں تسلیم کر رہے تھے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ رہے تھے، علی ولی اللہ کے قائل نہیں تھے. تو ابھی دین تمہارا مکمل نہیں تھا، اللہ کا تو مکمل تھا. لہٰذا اللہ نے کہا آج اس پیغام کو پہنچانے کے بعد اگر تم اس کو قبول کر لو گے تو تمہارا دین مکمل ہو جائے گا، دین تمہارا مکمل ہوگا، میری نعمت تمام ہو جائے گی. میری نعمت تمام ہوئی کیا مطلب؟ نعمت تھی. اگر کوئی یہ کہے کہ چونکہ یہ آیت یہ گوشت کے حلال و حرام کے درمیان میں ہے تو بھئی سوچنے کی بات ہے. میں نے عرض کیا نا کہ اگر ہم ان روایات کی بحث میں نہیں بھی جاتے ہیں، اگر کوئی ان سب کا انکار بھی کر دے تو آیت کا انکار کوئی کر کے دیکھے. جب خدا یہ کہہ رہا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، میں نے آج نعمت تمام کر دی، تو کیا تمام کر دی نعمت؟ گوشت. بے شک گوشت نعمت ہے، کون انکار کرے گا؟ گوشت نعمت ہے. لیکن کیا آج اللہ یہ اعلان کر رہا ہے کہ گوشت کا حکم دے کر میں نے کہ یہ چیزیں حرام ہیں اور باقی اس کے علاوہ حلال ہیں، تم پر نعمت تمام کر دی؟ یہ گوشت کی نعمت تھی. سوچنے کی بات ہے، میں مسلمانوں سے بات کر رہا ہوں. اگر ایسا ہے تو میرا یہ سوال ہے کہ پھر تم جو روز 10 مرتبہ اللہ سے کہتے ہو اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، یا اللہ ان کے راستے پر ہم کو قائم رکھ جن پر تو نے اپنی نعمتیں نازل کی. کس نعمت کی بات؟ یعنی جن پر تو نے گوشت نازل کیا، گوشت جن کے لیے تو نے گوشت حلال کر دیا، اللہ ان کے راستے پر چلا. پھر تو اگر گوشت ہی کی بات ہے بھائی تو بنی اسرائیل سے بہتر گوشت آپ کو تھوڑا ہی ملا ہے. ان کو تو من و سلوہ آتا تھا، تو وہ پھر انعمت علیہم کے وہ زیادہ حقدار ہوئے. استغفر اللہ، نعوذ باللہ.
ایسا نہیں ہے. انعمت علیہم سے مراد کیا ہے؟ جن پر تو نے اپنی نعمت نازل کی. آج خدا بتانا چاہتا ہے کہ وہ جو تم روز انعمت علیہم پڑھتے ہو، میری نعمت کا ذکر کرتے ہو کہ یا اللہ جن پر تو نے نعمت نازل کی، تو پہلے یہ سمجھو کہ وہ نعمت ہے کیا جو میں نے نازل کی. کس نعمت کی بات کی جا رہی ہے؟ میں دیکھیں، ہاتھ نعمت ہیں، آنکھیں نعمت ہے، زبان نعمت ہے، یہ تمام چیزیں نعمت ہیں کہ نہیں ہیں؟ یہ سب نعمت ہیں. اگر آپ عام نعمت کی بات کریں تو یہ نعمت اللہ نے سب کو دی ہیں، کافر کو بھی دی ہیں، مسلمان کو بھی دی ہیں. پھر کس نعمت کی بات ہو رہی ہے کہ اس کے راستے پر اسپیسیفک کوئی نعمت ایسی ہے کہ جو اصل میں سنگ میل ہے، کہ جس کو دیکھ کر ہم منزل کو پہچانیں، نشان منزل. صراط الذین انعمت، ان کا راستہ. کون سا راستہ بھائی؟ کون سا راستہ صحیح راستہ ہے؟ کہ وہ راستہ، اب وہ اس راستے کو پہچانوانے کے لیے نشان منزل بیان کرنے پڑے، سنگ میل. تو اب وہ کون سی چیز ہے جس کو آپ نعمت کہیں گے؟ کون ہے جن پر نعمتیں نازل ہوئیں؟ تو اللہ یہاں غدیر میں پہچانوا رہا ہے اس نعمت کو. اتممت علیکم نعمتی، میں نے آج اپنی نعمت کو تم پر تمام کیا، اور وہ نعمت نعمت ولایت امیر المومنین ہے. ورنہ آپ اگر عام نعمتیں لیں تو یہ کافر کے پاس بھی، فرعون کے پاس بھی تھی وہ نعمت. تو کس کے راستے پر چلنے کی اب دعا کر رہے ہیں؟ اس کا مطلب خاص نعمت ہے. اس کی مزید وضاحت کے لیے، تاکہ ایک بات اور واضح ہو جائے اور قرآن ہی سے بات واضح ہو اور ہم اسی آیت کے ذیل جو ہے اسی آیت کے حدود میں رہیں، تو سورہ آل عمران میں ہم پڑھ چکے ہیں، آیت نمبر 164، 164. اس آیت میں اللہ فرماتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم. اللہ کا بہت بڑا احسان اور نعمت اللہ کی مومنین پر یہ ہے کہ اس نے انہی میں سے ایک رسول بھیجا ان کے لیے. تو نعمت کیا ہے؟ رسالت نعمت ہے. رسول کو بھیجا یہ نعمت ہے. تو جب خدا رسول کو نعمت قرار دے رہا ہے، بعثت پیغمبر کو امتنان و احسان قرار دے رہا ہے، اور یہ فرما رہا ہے کہ یہ میری نعمت ہے صاحبان ایمان کے لیے، تو مجھے تمام مسلمان، میرا سوال ہر مسلمان سے کہ بتاؤ تمہاری نظر میں سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ کیا نعمت ہے؟ چلو تم گوشت کو بھی نعمت کہہ دو، مگر کوئی بات نہیں، کون سی نعمت سب سے بڑی ہے؟ ورنہ نعمتوں کو تو وَأَن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو اس کا احصاء تم نہیں کر سکتے. وہ نعمتیں تو ہیں بہت، لیکن ان تمام نعمتوں میں اعلیٰ ترین، بہترین اور ہر اعتبار سے مکمل نعمت کون سی ہے؟ تو آپ کہیں گے کہ کوئی نعمت رسالت سے بلند نہیں ہے ہمارے لیے. خاتم النبیین کی ذات گرامی خود ہمارے لیے بہترین اور اعلیٰ ترین نعمت ہے، سب سے قیمتی نعمت ہے. اس لیے اللہ نے ان کو وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، عالمین کے لیے رحمت اور نعمت ہے پیغمبر اسلام کی ذات گرامی. تو وہ سب سے بڑی نعمت پیغمبر اسلام ہے، بالکل صحیح ہے. اور رسول اللہ کو اللہ نے بھی نعمت قرار دیا، لقد من اللہ، ٹھیک ہے، لقد من اللہ علی المؤمنین. تو جب پیغمبر اسلام کی ذات یا رسالت خاتم النبیین سب سے بڑی نعمت ہے مسلمانوں کے لیے اور اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، تو اب دیکھیں کمال بلاغت قرآن. اب قرآن یہ نہیں کہتا کہ آج میں تم پر اپنی کوئی بہت بڑی نعمت نازل کر رہا ہوں، اتنی بڑی نعمت جس کی وجہ سے دین مکمل ہو رہا، اس سے بڑی نعمت کیا ہو سکتی ہے؟ بھئی اس سے بڑی کوئی نعمت ہو ہی نہیں سکتی جس پر دین کی تکمیل کا انحصار ہو. رسالت اگر یہ نہیں پہنچایا تو کچھ نہیں پہنچایا، تو اس سے بڑی نعمت کیا ہو سکتی ہے؟ مگر اس کو بھی اللہ نے سب سے بڑی نعمت نہیں کہا، بلکہ کیا کہا اتممت علیکم نعمتی، میری جو سب سے بڑی نعمت ہے رسالت، آج میں نے اس نعمت کو تم پر تمام کیا. یعنی غدیر کا دن وہ دن تھا جب اللہ نے اس سب سے بڑی نعمت کو بھیجا نہیں، وہ تو تھی، یعنی رسول موجود ہیں،
اس کو تمام کر دیا. اس کا ایک حصہ تم تک ملا نہیں تھا اس نعمت کا, تمہیں صرف ایک حصہ ملا تھا رسالت, دوسرا حصہ رہ گیا تھا ولایت. آج دونوں کو ملا کر میں نے تمام کر دیا. الیوم آج اتممت علیکم تم پر اپنی نعمت کو تمام کر دیا. بتائیں مسلمانوں کون سی نعمت تھی جو آج سے پہلے تمام نہیں تھی؟ کس نعمت کا آپ ذکر کریں گے؟ سب سے بڑی نعمت ہے رسالت, وہ موجود ہے. کیا اس کے رسالت کے ہوتے ہوئے خدا کہہ رہا ہے کہ تمام نہیں ہے؟ سوچنے کی بات ہے مسلمانوں, خدا کے لیے سوچو. رسالت کے ہوتے ہوئے, دین کے ہوتے ہوئے, شریعت کے ہوتے ہوئے, تمام احکام شریعت کے ہوتے ہوئے, نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, خمس, ہر حکم شریعت کے ہوتے ہوئے, کعبہ, قرآن, کیا نہیں ہے؟ اور خدا کہہ رہا ہے کہ آج میں نے نعمت تمام کی. اس کا مطلب یہ ہے کہ آج کوئی ایسا حکم پہنچا ہے کہ جس کے بعد رسالت جو سب سے بڑی نعمت ہے وہ تمام ہو گئی. تمام ہو گئی کیا مطلب؟ خاتم النبیین ہے, خاتم المرسلین ہے. ختم نبوت پر ایمان ہر مسلمان کا بنیادی عقیدہ ہے. مگر یہ ختم نبوت کا مطلب کیا ہے؟ یعنی نبوت تمام ہو گئی, ختم ہو گئی. آج اعلان ولایت سے یہ مہر لگی, یہ ختم یعنی مہر, سیل. تو نبوت کی اصل سیل امامت ہے. امامت کے اعلان سے یہ بالکل واضح ہو گیا کہ نبوت ختم ہو چکی ہے, امامت شروع ہو رہی ہے. مگر یہ دونوں ایک ساتھ ہیں, ان کو جدا مت کرنا. جدا کرو گے تو ختم نبوت کے عقیدے سے خارج ہو جاؤ گے. تو نبوت کی تکمیل اور اتمام ہوا ہے آج. اور یاد رکھنا, یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم, لوگ اللہ کے نور کو اپنی پھونکوں سے بجھانا چاہتے ہیں. لوگ بجھانا چاہیں گے, رسالت کو بجھانا چاہیں گے, توحید کو بجھانا چاہیں گے تو رسالت آ جائے گی, رسالت کو بجھانا چاہیں گے تو ولایت آ جائے گی مقابلے پر سامنے, اس نور کو بچانے کے لیے. اور جب ولایت کو بجھانا چاہو گے تو واللہ متم نورہ, اللہ اپنے نور کو تمام کر کے رہے گا. وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ, چاہے کافروں کو برا ہی کیوں نہ لگے. اب دیکھیں الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا, کافر مایوس ہو گئے, کافروں کو برا لگ رہا ہے. کیوں؟ متم نورہ, نور کا ایک ٹکڑا موجود تھا, رسالت, ایک ٹکڑا ابھی لوگوں کے سامنے نہیں آیا تھا ٹھیک سے, اس کا اعلان ہو گیا. یہ دونوں نور کے ٹکڑے ایک دوسرے کے متمم ہیں, مکمل ہو گیا نور. واللہ متم نورہ, یہ سورہ صف کی آیت نمبر 8 ہے. مگر فلا تخشوہم واخشونی, کافر تو مایوس ہو گئے, تم ان سے اب ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے, اب اسلام کو ان سے کوئی خطرہ نہیں ہے. واخشونی, مگر تم سے خطرہ ہے مسلمانوں, مجھ سے ڈرتے رہنا, یہ سمجھنا کہ اگر تم گڑبڑ کرو گے تو میں موجود ہوں. لیکن مسلمانوں نے اس کا آج مسلمانوں کی ذلت و خواری کا سبب کیا ہے؟ اس ولایت کا انکار, اس نعمت کا انکار جو اللہ نے تمام کی تھی غدیر کے دن, اس کا سبب ہے. اور یہی وجہ ہے کہ سورہ انفال آیت نمبر 53 میں ارشاد ہوتا ہے, ذالک بأن اللہ لم یکو یغیر نعمتا انعمها علی قوم حتی یغیروا ما بانفسہم, اللہ کسی قوم کی حالت کو نہیں بدلتا, کسی قوم کو دی ہوئی نعمت کو اللہ تبدیل نہیں کرتا. اللہ نے اتنی نعمتیں دی ہیں مسلمانوں کو, اللہ ان نعمتوں میں کوئی تبدیلی نہیں کرتا جب تک وہ لوگ, وہ قوم خود اپنے ہاتھوں سے اس نعمت میں تبدیلی نہ کر دے. تو انکار ولایت کیا, آج اس کا نتیجہ مسلمان دیکھ رہے ہیں. وقت تمام ہوا اور اس آیت کے حصے کا آخری ٹکڑا وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا, اس پر بھی ہم بات تمام کر دیں.
تاکہ گفتگو کنکلوڈ ہو جائے. اور تو 3 ٹکڑے تھے آج میں نے، بلکہ 4. آج کافر مایوس ہوئے، آج دین کو ہم نے کامل کیا، تمہارے دین کو. آج ہم نے اپنی نعمتیں تم پر تمام کی. چوتھا ٹکڑا بڑا عجیب ہے، آج ہم تمہارے لیے تمہارے دین سے بطور دین راضی ہوئے. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت، اور میں راضی ہو گیا لکم تمہارے لیے اسلام سے دین کے طور پر. یعنی میں اس بات پر راضی ہو گیا کہ اب اسلام کو بطور دین تمہارے لیے معین کیا جائے. اب دین ہے تمہارے لیے، یہ اس سے میں اب میں خوش ہوں، اس بات سے خوش ہوں کہ دین تمہارے لیے. اس سے پہلے اللہ راضی نہیں تھا کہ اس دین کو تم لے کے خاموش ہو جاؤ. اس کا مطلب یہ ہے کہ الیوم سے پہلے جو دین تھا، آج اس اعلان سے پہلے جو تھی، اگر کوئی شخص صرف اس پر قائم رہتا ہے تو اللہ اس سے راضی نہیں ہونے والا ہے، چاہے جتنی دعائیں کر لیں آپ. اللہ اس سے راضی نہیں ہوگا. اللہ الیوم راضی ہوا ہے، آج راضی ہوا ہے. اعلان ولایت علی سے راضی ہوا ہے. امیر المومنین کی ولایت، حضرت علی کی ولایت کے بغیر جو بھی تمہارے پاس دین ہوگا، نمبر 1 وہ کامل نہیں ہوگا، ناقص ہوگا. نمبر 2 اس میں وہ ایک نعمت ہوگی مگر ناتمام ہوگی. نمبر 3 خدا اس دین سے راضی نہیں ہوگا. ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کی نظر میں دین اسلام ہے. یعنی دین تمہارے لیے، ہمارے لیے. وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو شخص اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو قبول کرتا، اللہ اس سے راضی نہیں ہوگا، اس کو قبول نہیں کرے گا اگر کسی اور دین کا انتخاب کرتا ہے. تو اگر آپ کہہ رہے ہیں نہیں ہم نے تو اسلام کا انتخاب کیا، ہم تو اسلام کے پیرو ہیں، اسلام کی پیروی کرتے. اگر آپ اسلام کی پیروی کرتے ہیں تو کس اسلام کی پیروی کرتے ہیں؟ غدیر سے پہلے والے کی یا غدیر کے بعد؟ اگر غدیر سے پہلے تک رک جاتے ہیں اور غدیر کو نہیں مانتے تو خدا کہتا ہے کہ آج میں راضی ہوا تھا، کل تو راضی نہیں تھا تم سے. تو جب تک ولایت علی نہ آ جائے خدا اس دین سے راضی نہیں ہے. جو ہمارا عقیدہ ہے، ہمارے عقیدے سے راضی نہیں. دین تو میں پھر عرض کر چکا ہوں، اللہ کا دین تو ہے ہی، کامل بھی ہے، تمام بھی ہے، اللہ اپنے دین سے راضی بھی ہے. لکم الاسلام، مگر تمہارے لیے جو تمہارا عقیدہ ہے، تم جس عقیدے کا اظہار کرتے ہو، اللہ اس سے راضی نہیں ہے. جاؤ لے جاؤ اپنے عقیدے کو، ہم اس عقیدے کو قبول ہی نہیں کرتے. ہم اس اسلام کو قبول کرتے ہیں جس میں علی ہیں، اس اسلام کو ہم قبول ہی نہیں کرتے. خدا فرماتا ہے جو علی کو مائنس کر کے مانا جائے اور تسلیم کیا جائے، وہ دین ہی نہیں ہے. بات تمام ہوئی. میں نے عرض کیا کہ بہت کچھ اس پہ گفتگو ہو سکتی ہے لیکن ہم یہاں رک جاتے ہیں. اور اختتام میں ایک بات اور وہ یہ کہ جب الیوم پر ہم بحث کر رہے تھے تو اس درس میں ہم نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی اور الحمدللہ مستحکم دلائل سے کہ جس دن دین مکمل ہوا اس دن عید ہونی چاہیے، اور سب سے بڑی عید. اس لیے کہ دین جب کامل ہوا اس سے بڑی عید کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ کی نعمت تمام ہوئے، اس سے بڑی کیا عید ہو سکتی ہے؟ خدا راضی ہو جائے ہمارے عقیدے سے، اس سے بڑی عید کیا ہو سکتی ہے؟ کافر مایوس ہو جائے، اس سے بڑی عید کیا ہو سکتی ہے؟ عید ہونی چاہیے اس دن. مسلمانوں کو اس دن عید کہ اس کو عید منانا چاہیے. یہ نہیں کہ وہ عید ہے، وہ تو ہے ہی عید جناب، وہ تو ہے عید، ہے عید نہیں، اسی ہے عید کو ذکر کریں کہ کیوں عید ہے. چھپائیں نہیں، چھپانے والوں کی سزا اللہ نے قرآن میں معین کی ہے. حق کو جو چھپاتے ہیں بیان کرو کہ کیوں عید ہے. یہ 4 ریزن بیان کرو کہ ان 4 ریزن سے عید ہے. اور یہ 4 ریزن کیسے حاصل ہوئے؟ علی کی ولایت سے حاصل ہوئے. اب رہا یہ کہ سب سے بڑی عید کیوں اس کو کہا گیا؟
عید اللہ الاکبر اس کو کہا جاتا ہے۔ اب جو نادان ہے، ارے دیکھیں اس کو اللہ کی عید سب سے بڑی عید، جی سب سے بڑی عید ہے، میک سینس۔ کیوں؟ اس لیے کہ عید الاضحیٰ اور عید الفطر یہ مسلمانوں کی عید ہے، اس میں آپ کا کام تھا جو مکمل ہوا، آپ کا مشن تھا جو پورا ہوا، آپ کی عبادت تھی جو تمام ہوئی، آپ نے روزے رکھے، آپ نے روزوں کو مکمل کیا، 30 روزے مکمل کر دیا، آپ کو خوشی ہوئی، آپ نے عید کر لی، آپ نے حج اپنا پورا کیا، آپ نے مناسک حج ادا کیے، آپ کو خوشی ہوئی، قربانی کا دن تھا، قربانی پیش کی، عید کر لی۔ تو جب آپ کے مناسک، آپ کی عبادت، آپ کے روزے، آپ کا کام پورا ہوا، آپ کو خوشی ہوئی، آپ نے عید کی، یہ آپ کی عید ہے۔ دین اللہ کا ہے، رسول کا ہے، انبیاء کا ہے، اوصیاء کا ہے۔ جب دین مکمل ہوا تو یہ خوشی اللہ کی ہے، یہ رسول کی ہے، یہ انبیاء کی ہے، یہ مرسلین کی ہے، یہ اوصیاء کی ہے، یہ اولیاء کی عید ہے۔ آپ کی عید بڑی ہے کہ اللہ اور رسول کی عید بڑی ہے؟ آپ کا مشن زیادہ ہے یا اللہ اور رسول کا مشن زیادہ ہے؟ آپ کے روزے زیادہ ہیں یا دین زیادہ ہے؟ تو جس دن دین مکمل ہوا اس دن بڑی عید مکمل، یعنی کہنے اس دن جو ہے بڑی عید ہوگی، یا جس دن آپ کے روزے مکمل ہوئے اس دن بڑی عید ہوگی؟ تو عید ہے عید الغدیر۔ اور آیت جہاں تمام ہوتی ہے اس کا چونکہ ہم ذکر کر چکے ہیں، اس پر بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ، اب غدیر کی آیت کا ذکر ہو چکا، اب پھر بیچ میں ایک بات جو تھی وہ ختم ہو گئی، اب وہ آیت پہلے ٹکڑے سے جڑ رہی ہے کہ دیکھو یہ چیزیں حرام ہیں، ان گوشت کو نہ کھانا، یہ چیزیں نہ کھانا، لیکن جو کوئی مضطر ہو جائے، فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ، بھوک، مخمصہ یعنی بھوک، بھوک میں کوئی مجبور ہو جائے تو کوئی بات نہیں، تم کھا سکتے ہو۔ لیکن پھر پلٹ کے وہیں آگے جہاں پہلا درس شروع کیا تھا، گوشت حرمت علیکم، تم پر حرام کر دیا گیا ہے مردار، خون اور سور کا گوشت اور ہر وہ جانور جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام سے ذبح کیا جائے، مگر جو شخص مجبور جائے، اضطرہ، اضطرار، یہ وہی آیت ہے جو آپ پڑھتے ہیں، اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ، کون ہے مضطر کی، پریشان حال کی دعا کو قبول کرنے والا؟ یہ وہی مضطر ہے۔ مضطر بالکل، جب کوئی بالکل پریشان ہو جائے، قطعاً کوئی چارہ نہ رہے، اب مرنے والا ہے، تو اپنی جان بچانے کے لیے کوئی بات نہیں، جو چیزیں ہم نے حرام کی تھیں انہیں کھا سکتا ہے۔ فی مخمصۃ غیر متجانف لإثم، لیکن گناہ کی طرف مائل ہوتے ہوئے نہیں، یعنی اس کو ایزی نہ لے لے کہ خواہش ہو رہی تو کھا رہے ہیں، خواہش نہیں، جان بچانے کے لیے۔ یہی وجہ حکم ہے کہ اتنا کھائے جتنے سے جان بچ جائے، اس کے بعد ایکسٹرا ایک لقمہ نہ کھائے۔ اگر جان بچ گئی تو بس وہ لقمہ وہیں چھوڑ دے، بھوک مٹانے کے لیے نہیں کھانا ہے، جان بچانے کے لیے کھانا ہے، اتنی اجازت ہے۔ اگر ایسا کر لیا، غیر متجانف لإثم، گناہ کی طرف مائل ہوئے بغیر، فإن اللہ غفور رحیم، پھر اللہ بخشنے والا ہے۔ صلوات بر محمد و آل محمد، صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد۔ انشاءاللہ اگلے ہفتے ہم آیت نمبر 4 پر گفتگو کریں گے۔